बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। कतर की खारजा पॉलिसी खुद मुख्तारी के एहतराम और दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूलों पर कायम है। मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की रोकथाम के मामले में जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं, उनके नतीजे में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से कमी वाक़ई हो रही है। आज अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पेट्रोल टैंकर्स के फटने के बाद आग लग जाने से कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। म्यांमार में आज फौजी हुकूमत के मुखालिफ मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद लोग जख्मी हो जाने की खबर मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। कतर की खारजा पॉलिसी खुद मुख्तारी के एहतराम और दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूलों पर कायम है। ये बात रूस में कतर के सफीर शेख नासिर बिन अहमद अल तानी ने रूस के एक जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में कही है। उन्होंने शाम के बहरान के बारे में कतर और रूस के आपस की अंडरस्टैंडिंग और मुश्तरका मौक़िफ़ के हवाले से कहा कि कतर रूस के ताउन से शाम के इंसानी बहरान को हल करने की कोशिश जारी रखे हुए है। कतर के सफीर ने खलीज की कौंसिल बराए ताउन GCC के ममालिक की मुश्तरका सिक्योरिटी के सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ अरब ममालिक के मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त जारी है और ये सब के मुफादात में है। আসুন জেনে নেই আস্থা অ্যাপের মাধ্যমে ব্র্যাক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিভাবে ফান্ড ট্রান্সফার করবেন। ড্যাশবোর্ড থেকে ট্রান্সফার বাটন ট্যাপ করুন। উইদিন BBL অপশনটি সিলেক্ট করুন। এক্সিস্টিং বেনিফিশিয়ারিজ অথবা ওয়ান টাইম পে থেকে যে কোনো একটি অপশন সিলেক্ট করুন। আপনি যদি এক্সিস্টিং বেনিফিশিয়ারিজ সিলেক্ট করেন তবে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার পূর্ববর্তী যুক্ত বেনিফিশিয়ারিদের দেখাবে। আপনি যে কোনো বেনিফিশিয়ারি সিলেক্ট করে পেমেন্ট ডিটেইলস পেজে যেতে পারবেন। অ্যাকাউন্ট বা কার্ড সিলেক্ট করুন। ট্রান্সফার অ্যামাউন্ট দিন। রিমার্কস লিখুন। মোড অফ অথরাইজেশন সিলেক্ট করুন। শর্তাবলীর চেকবক্স সিলেক্ট করুন এবং পেমেন্ট কনফার্মেশন পেজে যেতে কনফার্ম বাটনটি ট্যাপ করুন। ট্রান্সফার বাটনটি ট্যাপ করুন এবং ওটিপি নাম্বার দিয়ে সফলভাবে ফান্ড ট্রান্সফার করুন। আপনি যদি ওয়ান টাইম পে অপশনটি সিলেক্ট করেন। कतर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, जबकि कोविड-19 वैक्सीनेशन का नेशनल प्रोग्राम भी बदस्तूर आगे बढ़ रहा है। वजारत सेहत में वैक्सीनेशन के शोबे की निगरान डॉक्टर सुहाल बियात का कहना है कि अवामी सतह पर इस प्रोग्राम में ताउन जारी है और लोग अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। डॉक्टर सुहाल बियात ने इंकशाफ किया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के मामले में इस वक्त जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनके नतीजे में कतर में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से कमी वाक़ई हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता 7 दिनों में लोगों को वैक्सीन की 1,88,152 डोजेज लगाई जा चुकी हैं और यूं वैक्सीनेशन के नेशनल प्रोग्राम के आगाज से लेकर अब तक लगाई गई डोजेज की तादाद 16,03,913 हो चुकी है। कतर कोरोना वायरस की रोकथाम के मामले में आलमी सतह पर की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों में भी भरपूर हिस्सा ले रहा है और मुख्तलिफ ममालिक की मदद कर रहा है। कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज ने कल ऐलान किया था कि वह भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भेजी जाने वाली इमदाद और तिब्बी साजो सामान बगैर मुआवजे के भारत पहुंचाएगी। भारत ने कतर एयरवेज के इस ऐलान का खैर मकदम किया है और कहा है कि यह पेशकश दोनों मुल्कों के देरीना ताल्लुकात और गहरी पार्टनरशिप की आईनादार है। सेहतमंद रहने के लिए कतरी शहरियों और यहाँ पर मुकीम रेजिडेंट से रमज़ान के महीने में खून की अतियात देने की हौसला अफजाई करते हुए वजारत सेहत ने कहा है कि वो हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट्स के ब्लड डोनर सेंटर्स में अपने खून की अतियात जमा कराएं।
اس کے علاوہ خون کے احتیاط سوق واقف اور مشرف ڈاؤن ٹاؤن میں قائم کیے گئے رمضان موبائل یونٹس میں بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ملک کے اندر ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہونے والے ہر 10 پیشنٹس میں سے ایک کو خون کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کی تعداد کافی ہوتی ہے۔ ان میں روڈ ایکسیڈنٹس کا شکار افراد اور مختلف کینسرز کے مریض اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ قطر کی برآمدات میں رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ قطر سے برآمد کی جانے والی اشیاء میں مین آئٹم مائع قدرتی گیس LNG ہے۔ اس کے علاوہ منرل فیولز، لوبریکینٹس، کیمیکلز اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ جاپان قطری پروڈکٹس کا سب سے بڑا خریدار ملک ہے، جس کے بعد بالترتیب چین، جنوبی کوریا اور بھارت کا نمبر آتا ہے۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں جاپان کو 10.64 بلین قطری ریال کی اشیاء برآمد کی گئیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج بھارت میں کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی ہلاکتوں کی مہلک ترین دن تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہاں 3,689 اموات ہوئی ہیں اور یوں مجموعی طور پر بھارت میں 2,15,542 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ہیلتھ کیئر سسٹم بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے اور ہاسپٹلز میں آکسیجن کی کمی انتہائی سنگین چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اسی دوران میں بین الاقوامی امداد مختلف ممالک سے پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ دریں اثنا بھارت کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 3,92,488 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں وائرس سے متاثرہ افراد کی ٹوٹل تعداد 19.56 ملین ہو چکی ہے۔ بھارت کی تقریباً 10 ریاستوں میں یونین ٹیریٹریز میں سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں، تاہم وفاقی حکومت قومی سطح پر لاک ڈاؤن امپوز کرنے سے ہچکچا رہی ہے۔ نائجیریا کی حکومت نے بھارت، برازیل اور ترکی میں کرونا وائرس کے شدید پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر ان ممالک سے آنے والے مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ ان میں نائجیریا کے اپنے شہری بھی شامل ہیں جو مذکورہ ممالک سے واپس لوٹیں گے۔ یہ پابندی 4 مئی سے نافذ ہوگی اور تا حکم ثانی جاری তোমার ইটের ভাটায় দেখি লাভ আর লাভ। সত্যি তোমার নসিবটা رہے گی۔ آج روس میں کرونا وائرس کے 8,697 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں ماسکو میں 2,699 کیسز شامل ہیں۔ چنانچہ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز سے لے کر اب تک وہاں وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 48,23,255 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 342 مریض انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 1,10,862 ہو چکی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پیٹرول ٹینکرز کے پھٹنے کے بعد آگ لگ جانے سے کم از کم 7 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ آگ دور تک پھیل گئی، جس کی وجہ سے شہر کے کچھ علاقوں میں بجلی کا نظام متاثر ہوا۔ یہ پیٹرول ٹینکرز شہر کے شمالی علاقے میں پارک کیے گئے تھے۔ وزارت داخلہ نے 14 افراد کے زخمی ہو جانے کی بھی اطلاع دی ہے، تاہم اس حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اس سے قبل سیکیورٹی ذرائع نے رائٹرز خبر رساں ایجنسی کو بتایا تھا کہ طالبان کی جانب سے ایک راکٹ اس علاقے پر داغا گیا تھا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس معاملے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے چھان بین شروع کر دی ہے۔ ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار نے کہا ہے کہ تہران حکومت توقع کرتی ہے کہ ویانا میں مذاکرات کے دوران اب تک طے پانے والے معاہدوں کی بنیاد پر ایران کی تیل کی برآمدات، بینکوں اور دیگر شعبوں کے علاوہ ایرانی شخصیات اور اداروں پر عائد امریکی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اسی دوران میں روس اور مغربی یورپی طاقتوں نے سن 2015 کے ایران کے جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے سلسلے میں ضروری ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، جس پر مذاکرات کے آئندہ سیشن میں بحث ہوگی۔ مذاکرات 6 دن کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ آج میانمار میں سیکیورٹی فورسز نے ملک میں فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ آج کے مظاہروں کو دنیا بھر میں میانمار کی کمیونٹیز کی جانب سے کیے گئے مظاہروں کے ساتھ مربوط کیا گیا تھا۔ ان مظاہروں کے آرگنائزرز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم فوجی حکومت کے خلاف میانمار کے عوام کے اتحاد کی آواز دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں۔
اور کھیل سے متعلق ایک خبر، امیر کپ لوکل آرگنائزنگ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ سن 2021 کا امیر کپ فائنل میچ جاسن بن حمد اسٹیڈیم میں اس ماہ کی 14 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ محدود تعداد میں شائقین کو چند شرائط کے تحت اس میچ کو دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر کی خارجہ پالیسی خود مختاری کے احترام اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں پر قائم ہے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں ان کے نتیجے میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے۔ آج افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پیٹرول ٹینکرز کے پھٹنے کے بعد آگ لگ جانے سے کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور میانمار میں آج فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 7 افراد ہلاک اور متعدد لوگ زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔